ہر چیز کا ایک آخری وقت ہوتا ہے۔ ایک ایسا دن آئے گا جب یہ زمین یا آسمان اور ہر مخلوق کا سفر ختم ہو جائے گا، اور وہ دن ہوگا یوم قیامت۔ وہ دن جب انسان اپنے اعمال کا حساب دے گا، نیک انسان کو جنت اور برے انسان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے آنے والی کچھ بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے کچھ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ ابھی باقی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ان آخری 10 نشانیوں کی جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی مانند ہیں۔ جب ایک تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے تمام دانے ایک کے بعد ایک گرتے چلے جاتے ہیں۔ قیامت کی نشانیاں بھی بالکل تسبیح کے دانوں کی مانند ہے۔ جیسے ہی ایک نشانی پوری ہوگی، باقی نشانیاں بھی ایک کے بعد ایک پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ تو ان آخری 10 نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے۔ ہمیں حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے انسان ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے گئے ہوں گے تاکہ وہ دنیا میں انصاف اور عدل کا نظام قائم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ان کا نام بھی محمد ہوگا اور وہ بنو ہاشم خاندان سے ہوں گے، یعنی وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ وہ ایک ایسے وقت پر آئیں گے جب دنیا ظلم اور ناانصافی سے بھر چکی ہوگی، جیسا کہ آپ آج دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بڑی نشانی ہے دجال کا آنا۔ دجال کا ذکر حدیث میں بہت بار آیا ہے اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو قیامت کے قریب سامنے آئے گا۔ دجال کو المسیح الدجال بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے دا فالس مسیحا۔ ہمیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال ایک ایسا شخص ہوگا جو لوگوں کو گمراہ کرے گا اور اپنے آپ کو خدا کا درجہ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اس فتنے کے بارے میں بہت وارن کیا ہے، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک فتنہ ہوگا۔ اب تیسری بڑی نشانی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائی وہ ہے نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ جب دجال کا فتنہ عروج پکڑے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو ایسے پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور اس دنیا میں اللہ کے حکم سے امن قائم کریں گے۔ قیامت کی چوتھی بڑی نشانی ہے یاجوج اور ماجوج کا نکلنا۔ یاجوج اور ماجوج کا ذکر قرآن میں سورہ الکہف اور سورہ الانبیاء میں آیا ہے۔ یاجوج اور ماجوج یافز بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور یہ بہت طاقتور اور تعداد میں بہت زیادہ ہے۔ حدیث کے مطابق اس وقت یہ قوم 2 پہاڑوں کے درمیان ایک بہت ہی طاقتور دیوار کے پیچھے بند ہے، اور جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ قوم باہر نکل آئے گی جو پوری دنیا میں فساد پھیلائے گی۔ قیامت کی 5ویں بڑی نشانی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائی وہ ہے دخان۔ دخان ایک ایسا دھواں ہوگا جو زمین پر پھیل جائے گا اور ہر جگہ نظر آئے گا، اور یہ ایسا دھواں ہوگا جو پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ایک اور ضروری بات کہ یہ ایک ایسی نشانی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انتظار کرو اس دن کا جب آسمان ایک واضح دھواں کر کے نمودار ہوگا جو لوگوں کو گھیر لے گا، اور یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ چھٹی بڑی نشانی ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ایک ایسی نشانی ہے جسے دیکھنے کے بعد تمام کے تمام لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی، کیونکہ سورج کے مغرب سے طلوع ہوتے ہی توبہ کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ قیامت کی 7ویں بڑی نشانی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائی وہ ہے دابۃ الارض، یعنی زمین کا جانور۔ اس جانور کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔
جیسا کہ سورہ النمل آیہ 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے۔ یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا جانور ہوگا جو منافقوں کو اور مسلمانوں کو نشان لگا کر الگ الگ کر دے گا، اور اس کے بعد منافقوں اور مسلمانوں کا فرق بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ قیامت کی 8ویں بڑی نشانی ہے نرم ہوا کا چلنا، جو سیریا اور یمن کے علاقوں سے آئے گی۔ حدیث کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک نرم اور ہلکی ہوا سیریا اور یمن کے علاقے سے چلے گی۔ اس نرم ہوا کا چلنا ایک نشانی ہوگا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو دنیا کے سب سے مشکل وقت سے بچانا چاہتا ہے۔ حدیث کے مطابق یہ ہوا جب ایمان والوں کے پاس سے گزرے گی تو ان کے جسم سے گھس کر ان کا وفات کر دے گی۔ یہ وفات ایک بہت ہی پرسکون طریقے سے ہوگا۔ ایماندار لوگ اس دنیا کے فساد، ظلم اور دجال کے فتنے سے بچائے جائیں گے۔ ان کا انتقال بالکل ایسے ہوگا جیسے کہ وہ آہستہ سے نیند میں چلے گئے ہوں۔ قیامت کی 9ویں نشانی ہے سور کا پھونکنا۔ قرآن مجید میں سور کا ذکر سورہ الزمر اور سورہ الحقہ میں آیا ہے۔ حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اس کام کے لیے مقرر کیا ہے کہ وہ قیامت کے وقت سور پھونکیں گے۔ قیامت کی سب سے آخری نشانی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائی وہ ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ۔ حدیث کے مطابق یہ آگ دنیا کے سب سے آخری وقت میں یمن کے علاقے سے اٹھے گی اور دھیرے دھیرے پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ یہ آگ بہت بڑی ہوگی اور اس کا اثر دنیا کے ہر انسان پر ہوگا۔ اس آگ کا سب سے بڑا مقصد ہوگا انسانوں کو جمع کرنا میدان حشر کے لیے۔ تو یہ تھی قیامت کے دن کی وہ آخری نشانیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید اور حدیث کے ذریعے بتائی ہے۔ ہر نشانی ایک وارننگ ہے کہ وقت قریب ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ یہ نشانیاں کب پوری ہوں گی، سوال یہ ہے کہ ہم ان نشانیوں کے لیے کتنا تیار ہیں۔ سو پریپیئر یور سیلف بیفور اٹس ٹو لیٹ۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ تک اور بھی ضروری علم پہنچا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔